جو اللہ نے آپ کو دکھا دیا ہے، اللہ نے حق آپ کو دکھا دیا ہے، آپ کو بتا دیا ہے کہ یہودی سچا ہے اور وہ سو کالڈ مسلم جو اسلام کے لبادے کے اندر منافق ہے، جس نے اتنی بڑی جرت کی، تو چوری خود ایک گناہ کبیرہ ہے۔ اور دوسری دیدہ دلیری اور جسارت دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر یعنی کہ دھڑلے کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کنونس کرنے کی نہ صرف وہ بلکہ پورا قبیلہ کوشش کر رہا ہے۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ قیامت میں بھی ہوگا۔ قیامت میں مشرکین منافقین وہ اللہ سے جھگڑیں گے، اللہ سے تنازع کریں گے، یہ وہاں پر بھی باز نہیں آئیں گے، چلنی کوئی نہیں ہوگا، تو فیصلہ جو اللہ نے جو ہے کرنا ہے وہی ہوگا۔ لیکن آپ انسان کی جرت دیکھیں کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر بھی جھگڑے گا اور وہاں پر بھی آرگومنٹ کرے گا، تو یہ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ وہ تو اللہ کا دربار ہوگا جب ساری کائنات کے انسان جو ہے ایک دربار میں، ایک میدان میں، اور وہاں کی ہولناکی کا عالم کیا ہوگا۔ اس وقت انسان کو کسی کی سجائی نہیں دے گی، لیکن اس وقت بھی دیکھیں یعنی یہاں تک کہہ دیں گے کہ یہ جو نبی ہیں رسول ہیں انہوں نے تو ہمیں پیغام ہی نہیں دیا تھا، اے مولا ہم تجھے مانتے کیسے، تجھ پر ایمان کیسے لاتے، ہمارے پاس تو کوئی جو ہے نبی اور پیغمبر آیا ہی نہیں، کسی نے تیرا پیغام دیا ہی نہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر ہم تک تیرا پیغام پہنچتا اور ہم تیرا پیغام نہ مانتے، ہم تجھ پر ایمان نہ لاتے، ہم تک تو کچھ بھی نہیں پہنچا۔ پھر اللہ رب العزت جو ہے نبیوں کو، اب یہ سب اللہ کی بارگاہ میں قیامت کی میں بات بتا رہا ہوں، جہاں سوا نیزے پر سورج ہے وہاں پر بھی جو ہے عیاریاں اور مکاریاں چلانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر نبیوں کو بلائے گا، وہ نبی کہیں گے کہ مولا ہم نے تو تیرا پیغام دے دیا تھا۔ اب ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں، اب دیکھیں یہ بھی اللہ کی عدالت ہے، اب اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے نا، سب کچھ معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ہے یہ نہیں فرمائیں گے کہ تم غلط ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اب چونکہ وہ کیس ہو گیا نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آیا میسج، انبیاء کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا، اب یہ عدالت ہے نا، اب عدالت میں پھر ایویڈنس چلیں گی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنا علم اور اپنی جو کتاب کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے، ام الکتاب کے اندر بھی سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر جو ہے شہادتوں کے اوپر فیصلہ فرمائیں گے۔ تو جو لوگ جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ کم علمی کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اور یہاں پر یہ بات ثابت، تو وہاں پر قیامت کے دن اللہ کے دربار کے اندر کیوں پھر شہادتوں پر فیصلہ ہو رہا ہے؟ اللہ تو عالم الغیب ہے نا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، وہ يعلم ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا يَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ تو اللہ تو خود فرما رہا ہے وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی شان ہے نا، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے علم اور جو کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق نہیں، بلکہ انبیاء کو بلایا جائے گا کہ اب آپ بتائیں، اپنی صفائی دیں، آپ نے پیغام دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ وہ انبیاء کہیں گے کہ مولا ہم نے تو تیرا پیغام بالکل جس طرح تو نے فرمایا اسی طرح آگے پہنچا دیا تھا۔ اب اللہ رب العزت اپنے نبیوں سے، ان سے کچھ نہیں کہہ رہا، اپنے نبیوں سے فرمائے گا کہ کوئی ایویڈنس ہے، کوئی شہادت ہے، تم یہ جو کہہ رہے ہو کیا ہم نے پیغام پہنچا دیا تھا، اس کے اوپر کوئی شہادت ہے؟ تو وہ نبی جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بطور گواہ، بطور شہید پیش کریں گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، حالانکہ وہ تو سب سے آخر میں آئی ہے، وہ تو ان چیزوں کی چشمدید گواہ تھی ہی نہیں، حضور کی امت تو تھی سب سے آخر میں، لیکن اس کے باوجود وہ نبی کہیں گے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس بات پر گواہ ہے۔ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم تو ان کی گواہی نہیں مانتے، یہ تو تھے ہی نہیں، تو آئے بعد میں، تو ان کی گواہی جو ہے
تو اللہ پوچھے گا یہ جو گواہ کیسے ہیں؟ وہ کہیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، ہمارے نبی نے یہ بات ہمیں بتائی تھی، اس بنیاد پر ہم جو ہے گواہی دے رہے ہیں۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں بھی فیصلے شہادتوں اور گواہی کی بنیاد پر ہوں گے، جہاں پر جھگڑا ہوگا۔